شریف پڑھ سکے، چچا ابو لہب نہ پڑھ سکا، ابو طالب نہ پڑھ سکا، مکے کے بڑے بڑے کفار نہ پڑھ سکے کہ تو تجھے مجھے اعزاز دیا، میری لگانے والا، جوتی گانٹنے والا، وہ لوگوں گاڑی کے اندر سفر کرنے والا، گاڑی چلانے والا، کلمہ پڑھنے والا، صبح شام اپنے آقا پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی محبت دل میں لے آؤ، رسول اللہ کی محبت دل میں لے آؤ، بیت اللہ دیکھنے کی حسرت کرو، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی حسرت کرو، اسی حسرت میں رونا آ جائے، اپنی آنکھ کا بوسہ لے لو، اپنے آنسوؤں کو اندر زبان پہ رکھ کے نگل جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو مال کے کھٹ جانے پہ نکلے گا، رشتے کے ٹوٹ جانے پہ نکلے گا، میری آنکھ کا آنسو نکلا امام الانبیاء کی محبت میں نکلا ہے۔ علماء اکرام فرما گئے، چار چیزیں اللہ نے جس سے چھین لی، سمجھ لو اس کی دنیا برباد ہو گئی۔ پہلی چیز کا شہوت القلب ہے، اس کا دل سخت ہو گیا۔ اللہ کی مخلوق روزانہ بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کی دولت کے، بغیر نبی والی زندگی کے جہنم کی طرف جا رہی ہے، اسے احساس نہ ہوا، 10 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیتے پھٹا، اس کے دل پہ ضرب لگی، نبی کے طریقے کے جنازے نکل گئے، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی پہ بعد میں رونا، کشمیر کی آزادی پہ بعد میں رونا، او لوگوں پیسہ نہ ملے بعد میں رونا، پہلے سجدے میں پڑھ کے رو الہ العالمین، ہم تو نبی کے نائب بن کے آئے تھے، حضور والی زندگی کو ہم تو ساری دنیا کے اندر پھیلانے آئے تھے، جوتی گانٹنا اعزاز نہیں، ختم نبوت کے صدقے کار نبوت کو پوری دنیا کے اندر عام کرنا اعزاز ہے۔ او لوگوں اپنا کھویا ہوا مقام واپس لے لو، جو مال والا قبر میں جائے گا حساب ہوگا، دکان والا جائے گا حساب ہوگا، قسم اللہ کی عزت کی، قبر کے اندر جو نبی والے کام والا جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اگر اس کام کو کرنے کا عزم رکھ رکھا ہے، ابھی رائمنڈ کا اجتماع آنے والا ہے، او لوگوں امیر بھی چٹائی پہ بیٹھیں گے، غریب بھی چٹائی پہ بیٹھیں گے، او لوگوں اللہ غنی مالدار بھی ایک ہی برتن میں کھائیں گے، امیر غریب بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، ہر ایک کی سوچ ہوگی، ہر ایک کی فکر ہوگی، ہر ایک کی قرن ہوگی کہ میری زندگی بھی خاص بن جائے، سارے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ رب کائنات کی قسم ہے، یہ حکومتوں کی سوچ نہیں ہے، نبیوں کی سوچ ہے۔ فرمایا جس کا دل سخت ہو گیا سمجھ لو اس پہ تباہی آ گئی۔ بیٹی کا حق دبا کے بیٹھ گیا، وہ لوگوں احساس ندامت نہ ہوا، بیٹے کا حق دبا کے بیٹھ گیا، 10 بچوں کی ماں بنا لی، ابھی تک بیوی کا 500 روپے حق مہر ادا نہیں کیا، قرضہ لے کے بیٹھ گیا، کہتا ہمت ہے تو نکلوا کے دکھا لے، اوے ظالم اتنا بڑا بول نہ بول، اگر وہ تیری سختی سے تنگ آ کر پروردگار عالم کے سامنے مصلی بچھا کے بیٹھ گیا اور اس نے آنکھ میں آنسو نکال کر تیرا نام لے کے رونا شروع کر دیا، رب کائنات کی قسم ہے اس کا خزانہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ جب تیرے سے نپٹنے پہ آیا قبر کے اندر ایسا بچھاڑے گا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہماری نمازوں کا، ہمارے سجدوں کا، ہماری زندگی پہ اثر کوئی نہیں، قرآن پاک کے 3 پارے پڑھے جا رہے ہیں، زندگی پہ اثر کوئی نہیں، تسبیحات کی جا رہی ہیں، زندگی پہ اثر کوئی نہیں، اور کیسے اثر ہوگا؟ آج اولاد نافرمان ہے، بچے نافرمان ہے، قربا برادری نافرمان ہے، اور لوگ باپ ہو کے مظلوم بنا ہوا، اماں ہو کے نوکرانی بنی ہوئی، بھائی دکان پر پھیری لگا رہا ہے، چھاوڑی لگا رہا ہے، دکان پہ جھاڑ نہیں مار رہا ہے، بھائی کی غریبی کا احساس کوئی نہیں، او لوگوں خدا کے واسطے نماز کا نور، سجدوں کا نور، قرآن کی تلاوت کا نور اس وقت آئے گا جب میرے گھر سے حرام کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
जिस्म पर, जिसके कफन के ऊपर तुम कलमे नमाज वाली कुरान वाली चादर दे रहे हो, उसका कफन से वो निकाल के पूछो तो सही। और बाबा 70 साल गुजर गई तो ये कुरान के यहाँ चादर के ऊपर लिखा है, 70 साल की जिंदगी में तूने कभी पढ़ के देखा कि नहीं? तुमने यहाँ से साहिवाल का सफर करना हो तैयारी करोगे, उकाड़े जाना हो तैयारी करोगे, और लोगों चिचावतरी जाना हो तैयारी करोगे, 10 मील के फासले पे जाना हो तैयारी करोगे। हर सफर के लिए तैयारी पहली होती है, लेकिन इतनी नादानी वाली जिंदगी, इतनी नाफरमानी पे परवाही वाली जिंदगी, और लोगों 10 मील का सफर कर रहा है, तैयारी पहले हो रही है। मौत का इतना लंबा सफर कर रहा है, उसके लिए तैयारी कोई नहीं। रोटी खाते हुए ये नहीं कहता इंशाअल्लाह कल खाऊंगा, गंदे कपड़े उतारते वक्त तू नहीं कहता आज रहने दो कल मैं पहनूंगा, नमाज पढ़ते हुए इंशाअल्लाह कल पढ़ूंगा, रोजा रखते हुए इंशाअल्लाह अगले साल रखूंगा, कल से तौबा कर लूंगा, कल से सूद से तौबा कर लूंगा। कल किसने देखी? अगर आज मौत आ गई, रब्बे कायनात की कसम कब्र में जाना मुश्किल हो जाएगा। जिला उकाड़े के गयूर मुसलमानों, उकाड़े में रहने वालों, कोटजान मोहम्मद में इस जलसे में आने वालों, खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुकाबला उसूल क़िरात में आने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, सुबह अपने अपने कब्रिस्तान चले जाना, अपने अपने गांव के, अपने अपने इलाकों के कब्रिस्तान चले जाना, अपने अब्बा की कब्र पे चला जाइयो, अपनी अम्मा की कब्र पे चला जाइयो, बहन भाई की कब्र पे चले जाना, रिश्तेदार की कब्र पे चले जाना, पुकार के आवाज देना और कहना कब्र वाले मेरी सुनते हो कि नहीं? मैं तुम्हारे से पूछने के लिए आया हूँ, दुनिया के अंदर जिन चीजों को कामयाबी समझा करते थे उनमें से कोई भी चीज तुम्हारे काम आई है कि नहीं? बाप बोलेगा, माँ बोलेगी, कब्र की मट्टी बताएगी, सूंघ के देख लियो फिजा बदली बदली होगी, खुशबू बदली बदली होगी, कब्र की मट्टी बदलाएगी। रब्बे काबा की कसम है, जिन चीजों को दुनिया में कामयाबी समझा करते थे, जिनके लिए सेहत गवा दी, जिनके लिए बच्चों का मुस्तकबिल गवा दिया, जिनके लिए बच्चों को छोड़ के 10-10 साल के लिए परदेश चले गए, माल समझा काम आएगा, औलाद समझी काम आएगी, धन दुनिया दौलत समझी काम आएगी, लेकिन जब कफन के अंदर आए और कब्र के अंदर आए तो पता लगा दुनिया की सारी चीजें धोखा है। मैंने कहा कब्र की मार्केट है, इस जहान का कोई बाजार होगा, इस जहान का कोई प्लाजा होगा, इस जहान की भी कोई मार्केट होगी, यहाँ का कोई मेरे अजीजों मार्ट होगा। मैंने कब्रिस्तान वालों से पूछा, कब्र वालों से पूछा, बताओ यहाँ कौन सा रुपया चलता है, कौन सी करेंसी चलती है? अल्लाह अकबर, तमाम